اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے یہ لذت آشنائی۔ دوستو، اللہ پاک نے جب ہمیں خالص توحید سے نوازا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اپنے رب کو پہچاننے کا موقع ملا، تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں۔ تو جب ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں تو ہمارا رزق اسی رب کے سپرد ہے، ہماری جان و مال کی حفاظت اسی رب کے سپرد ہے، ہمیں وہ پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہماری جان مال سب پر حاکم ہے۔ اور جب تک اس مالک نے جو لمحات اس دنیا میں ہمارے لکھے ہیں اتنا عرصہ ہم نے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ تو جب مخلوق ہونے کے ناطے ہمیں یہ ادراک ہو گیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، جب لذت آشنائی مل گئی کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں کریں گے وہی آگے جا کر کاشت کریں گے، کاٹیں گے، تو ان حالات میں ہمارے ملک میں خاص طور پر خواتین کو حق وراثت سے محروم کرنا، خاص طور پر بعض معاملات میں بیٹوں کو بھی کسی ایک بیٹے کو پراپرٹی زیادہ دے دی، دوسرے کو نہ دی یا کم دے دی، ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے ہماری پریکٹس میں، جو ہم سارا دن عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو 50% سے زیادہ پاپولیشن خواتین کی ہے۔ ان اپنی بیٹیوں کو، ان اپنی بہنوں کو جس طریقے سے ان کی حق وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، کیا یہ عین اسلام ہے؟ کیا یہ جو وعدہ ہم صبح صبح اٹھ کر اللہ پاک سے کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ پاک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ زر کے بندے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پھر ہم دولت کے لالچی کیوں بن گئے کہ اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے ہم کبھی ہبہ کا سہارا لیتے ہیں، تملیک کا سہارا لیتے ہیں، یا میوٹیشن کروا دیتے ہیں، بیع کروا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے ٹیکٹس ہیں۔ ہبہ ٹھیک ہے، جائز ہے کہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی انٹینشن ہی غلط ہے کہ اس سے ہبہ، کبھی دیکھا ہے کہ بچیوں کو ہبہ کر دی، بیٹی کو ہبہ کر دی، جی بیٹے کو نہیں کیا؟ یا تو یہ ہو رہا نا دھڑا دھڑ بیٹیوں کو ہبہ ہو رہا، تو پھر ہم کہیں جی یہ ہبہ چیلنج نہیں ہو سکتا کیونکہ بیٹیوں کو بھی تو لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بیٹوں کو ہی کیوں ہبہ کیا جاتا ہے؟ بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو جو حقوق دلوائے، عورت کو وہ حقوق حاصل ہیں، اس کی انفرادیت برقرار رہتی ہے جب اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے وہاں بھی اس کی انفرادیت برقرار رہتی ہے، جب وہ ماں بن جاتی ہے وہاں بھی اس کی انفرادیت برقرار رہتی ہے۔ یہ حقوق نہ تو کرسچینٹی میں ہیں، نہ کسی ہندو مذہب میں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب عورت کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے جو قرآن میں بتا دیا، اگر ہم اس کی چونکہ یا چنانچہ کر کے نفی کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں۔ ایسے شخص کی بخشش نہیں ہونی، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہونی، یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے،
جو ہم اپنی نسل میں ہی جائیداد رکھ کر جانے کے لیے اپنی بیٹیوں، پیاری بیٹیوں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، ان کے اوپر ہی ہم ظلم کرتے ہیں، تو اس ظلم کا جواب ہمیں رب کے آگے دینا پڑے گا۔ تو اگر کسی بڑوں نے یہ ظلم کر دیا ہے تو ان کی قبر آسان کرنے کے لیے ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کے بیٹے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی بہنوں کو حصہ دے دیں تاکہ ان کو بھی جو ہے ان کا وراثتی حصہ مل جائے گا، اور ان کے والد یا والدہ نے اگر کوئی ایسا ایکٹ کر لیا تھا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فراہم کرے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں ہبہ یاد آ جاتا ہے، صرف تملیغ یاد آ جاتی ہے بچیوں کو حق سے محروم کرنے کے لیے۔ 50% سے زیادہ لٹیگیشن ہے ہی اسی چیز کی، اپنے ہی حق کے لیے بیچاری بیٹیاں جو ہیں اپنے ہی بھائیوں اور باپ سے برسرے پیکار ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو، پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کرنی چاہیے۔ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے بڑی قانون سازیاں کر دی ہیں، بڑے اچھے امپیکٹس ہیں، لیکن یہ جو ہبہ کے نام پر کیا جاتا ہے، اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹس کی بھی ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ میں بھی، کسی کو ڈس انہیرنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو یہ میری تگوتاز ہے، کوشش ہے، عدالتوں میں بھی یہ کیسز میں لڑ رہا ہوں اور میڈیا میں بھی آ کر میں اویئرنیس دے رہا ہوں۔ شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ بڑی ہے بجھی تو نہیں، کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بزم میں محبتوں کی بات کر، تو شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا، کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ میں یہاں پر ایک اور میسج دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے کیا جہنم کی آگ نہیں خرید رہے؟ اللہ پاک ہم پر رحم کو فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے۔ اللہ حافظ۔